السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں میخائیل اغلو قبیلے میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہوتی ہیں۔ ایک سردار محمد بے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے آپ نے وہی کیا جو آپ نے کہا تھا۔ محمد بے آپ نے بڑی تیاری کی ہے تو سردار محمد کہتا ہے یہ آسان نہیں تھا۔ میخائیل اغلو شادی کی تیاری کر رہے تھے، ایسی شادی ہوگی کہ درمیان کی برف پگھل جائے گی اور یہ نسلوں تک یاد رکھا جائے گا۔ دوسرا سردار پوچھتا ہے مہمان کب آئیں گے تو محمد بے کہتے ہیں وہ سب راستے میں ہیں، شادی شروع ہونے سے پہلے وہ آ جائیں گے۔ سردار پوچھتا ہے کیا کوئی باقی ہے جسے ہم نے ابھی تک مدعو نہیں کیا تو سردار محمد کہتے ہیں پاگل پر مت کریں، صرف ایک ہی باقی ہے، بطال شیطان کہیں کا، اس نے خاتون کی خاطر ہماری روایات کو ختم کر دیا۔ ادھر بطال کی بیوی اس کے ہاتھ دھلوا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے دعوت نامے صرف اجنبیوں کے لیے ہیں، جاؤ اور تھوڑی بہادری دکھاؤ بطال۔ مگر بطال کہتا ہے نہیں خاتون، میرا بھائی میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کی بیوی پوچھتی ہے محمد صاحب کیا کہیں گے؟ کیا وہ پوچھیں گے نہیں کہ تم اس کے بیٹے کی شادی میں کیوں نہیں گئے؟ مجھے شرمندہ نہ کرنا، کسی کے لیے نہیں تو پھر عائشہ اور جمال کے لیے جاؤ۔ چلو ضد نہ کرو، انہوں نے تمہیں میری وجہ سے نہیں بلایا، اپنے خاندان کے خلاف مت کھڑے ہو۔ بطال کھڑے ہو کر اسے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے اپنے آپ پر دباؤ نہ ڈالو، میں تمہارے لیے نہ صرف ان کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہوں بلکہ پورے جہان کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہوں۔ پھر بطال اپنے دونوں بچوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ ادھر سلطان قلندر سے کہتے ہیں قلندر کیا تمہیں یاد ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو قلندر کہتا ہے سلطان میں جلا وطنی نہیں بولا۔ جواباً سلطان کہتے ہیں یہ نہیں، میں تمہارے ساتھی بطال صاحب کی بات کر رہا ہوں، تمہیں ایک اہم فریضے پر جانا ہے، سرت جاؤ میخائیل اغلو کے پاس، انہیں میرا فرمان سناؤ، ان سے کہنا کہ تقسیم مت ہوں، ہنگری کے کافر متحد نہ ہونے پائیں انہیں بتا دینا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان فرمان اسے دے دیتے ہیں۔ اس لیے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے میرے سلطان دروازہ کھل گیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان خیمے سے نکل جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، بلندی پر بہت بڑی تعداد میں سپاہی تعینات ہوتے ہیں۔ شہنشاہ بھی اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ وہاں موجود ہوتا ہے۔ سلطان دوربین سے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں رسی سے بندھا ہوا مصطفیٰ وہاں سے باہر آتا ہے اور اس کی رسی پیچھے آنے والے اورحان نے پکڑی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے مصطفیٰ۔ اورحان مصطفیٰ کی رسی چھوڑ دیتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے محمد دیکھو تمہارا جاسوس یہاں ہے، اگر ہمت ہے تو اسے لے جاؤ۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے سلطان کو بہت غصہ آتا ہے۔ شہنشاہ بھی دوربین سے کرالگاہ کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اورحان مصطفیٰ سے کہتا ہے اگر تم اپنی آزادی چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں، جاؤ۔ تاہم سلطان اورحان کے مقصد کو کم نہ سمجھنا۔ یہ سنتے ساتھ ہی مصطفیٰ چل پڑتا ہے۔ ماریا بھی اس منظر کو دیکھتے ہوئے غمگین ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ کی منزل بہت دور دکھائی دیتی ہے۔ وہ کچھ ہی دور جاتا ہے کہ اورحان اس پہ تیر تان لیتا ہے۔ اورحان کا پہلا وار خطا جاتا ہے مگر دوسرا تیر مصطفیٰ کے پاؤں میں جا لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں میرا گھوڑا تیار کرو، میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ مگر زگنوس پاشا نے روکتے ہوئے کہتے ہیں میرے سلطان آپ نہیں جا سکتے۔ سلطان کہتے ہیں میرے راستے سے ہٹ جاؤ لالا۔ مگر زگنوس پاشا سامنے آتے ہوئے کہتے ہیں میرے سلطان وہ یہی چاہتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں لالا ہٹ جاؤ، کیا دیکھ نہیں رہے کہ وہ میرے دل پر تیر چلا رہے ہیں؟ زگنوس پاشا کہتے ہیں سلطان ایک مصطفیٰ شہید ہوگا تو ہزار پیدا ہوں گے، تاہم اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے تو قسطنطنیہ ہمیشہ کے لیے کافروں کی سرزمین ہی رہے گا، سنبھالیں اپنے آپ کو۔ یہ سن کر سلطان آگے بڑھ کر دوربین کے ذریعے منظر دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ جندالے اسحاق سے پوچھتا ہے میں حیران ہوں کہ انہیں کیسے پتا چلا کہ مصطفیٰ جاسوس ہے؟ فرد بھی ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ اسحاق کہتا ہے پاشا میں نہیں جانتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ غصے میں فرد کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ فرد تیزی سے گھوڑے پر سوار ہو کر مصطفیٰ کی جانب گھوڑے کو دوڑا دیتا ہے۔ سلطان بھی اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں تو زگنوس پاشا کہتے ہیں فرد صاحب اپنی جان کی قدر نہیں کر رہے میرے سلطان۔ فرد مسلسل آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ نوترس کے حکم پر بازنطینی تیر کھینچ لیتے ہیں۔ فرد کو دوربین سے دیکھتے ہوئے پلیتانو کہتا ہے کیا یہ فرد ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ نوترس کے حکم پر سپاہی تیر چھوڑ دیتے ہیں مگر کوئی بھی مصطفیٰ کو نہیں لگتا اور وہ آگے بڑھتا ہے۔ دوربین سے دیکھتے ہوئے سلطان کہتے ہیں ہمت کرو مصطفیٰ، ہمت کرو۔ مصطفیٰ لڑکھڑاتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اورحان بھی نشانہ لگا لیتا ہے اور اس کا چھوڑا ہوا تیر مصطفیٰ کی پیٹھ میں پیوست ہو جاتا ہے۔ لڑکھڑاتے ہوئے مصطفیٰ گھٹنوں کے بل آ جاتا ہے۔ بازنطینی مزید تیر برساتے ہیں تو فرد ایک دم سے گھوڑے سے اتر جاتا ہے۔ پلیتانو شہنشاہ سے کہتا ہے جناب تیر اندازی بند کروائیں، فرد کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ جواب میں شہنشاہ کہتا ہے نہیں، اگر ہم تیر اندازی بند کرتے ہیں تو محمد کو پتہ چل جائے گا کہ فرد ہمارا جاسوس ہے، پھر وہ ہمارے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ بازنطینی مزید تیر برساتے ہیں مگر کوئی بھی تیر ان دونوں کو نہیں لگتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرد مصطفیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ مصطفیٰ کہتا ہے یہ تیر میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مجھے میرے سلطان کے پاس لے چلو۔ تو فرد کہتا ہے میں لے جاؤں گا، میں یقیناً لے جاؤں گا، مگر سلطان کے پاس نہیں، تم سب روم کے اس جہنم میں جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ مصطفیٰ کو گردن سے دبوچ لیتا ہے۔ سلطان دوربین سے سب کچھ دیکھ تو رہے ہوتے ہیں مگر فرد کے سامنے ہونے کی وجہ سے وہ اس منظر کو صحیح سے دیکھ نہیں پاتے۔ غدار فرد کے مسلسل دبانے پر اس کی سانسیں تھم جاتی ہیں۔ مصطفیٰ کے ہاتھ بھی بندھے ہوتے ہیں اس لیے وہ بالکل بھی کوئی مزاحمت نہیں کر پاتا۔ مصطفیٰ کو بے جان دیکھ کر سلطان غمگین ہو جاتے ہیں اور اورحان چلاتے ہوئے کہتا ہے محمد تمہاری باری بھی آئے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ
वापस पलट जाता है। मुस्तफा के मरने पर शहंशाह खुश होते हुए कहता है, फरत ने अपनी शानदार तकदीर लिखना शुरू कर दी है, आपका क्या ख्याल है? तो प्लीतानो कहता है, फरत अगर ये खतरात मोल ले रहा है तो मतलब किसी को यकीनी तौर पे इस पे शक है। जवाबन शहंशाह कहता है, मेहमद के जासूस के लिए जो अपनी जान की कदर नहीं कर रहा उस पर कोई शक नहीं कर सकता। मारिया गमगीन होते हुए एक तरफ हो जाती है तो गिनादियोस उसे देखने लग जाता है। नुतरत सिपाहियों से कहता है, कुमाने नीचे करो और उन्हें मुस्तफा की लाश ले जाने दो, उन्हें ले जाने दो ताकि वो जान ले के उनका अंजाम क्या होगा। इधर सुल्तान गुस्से से कहते हैं, कुरहान मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगा। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं तो जानदारली कहता है, आह मुस्तफा काश तुमने अपना फर्ज बखूबी निभाया होता। तो इसहाक कहता है, नसीब मेरे पाशा नसीब। वो दोनों भी आगे बढ़ जाते हैं। वेटिकन में थाम्स के सामने यानोस, डेमेत्री और जुस्तनियानी मौजूद होते हैं। थाम्स उनसे कहता है, पोप का हुक्म वाज़ेह है, इज़्ज़तदौर का कत्ल एक मुकम्मल सानिया था और इस सानिया की कीमत हम नहीं बल्कि कुस्तांतिनोस अदा करेगा। यानोस कहता है, पोप इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, मजीद ये कि मैं सिर्फ कुस्तांतिनोस की वजह से अपना इंतकाम नहीं छोड़ सकता। जवाबन थाम्स कहता है, यानोस के जंग जीतने के लिए सिर्फ इंतकाम काफी नहीं है, तुम्हें ये कोसों के तजर्बे से सीख जाना चाहिए था। जुस्तनियानी कहता है, मेहमद की फौज बहुत बड़ी है लेकिन उसमें खामियां हैं, अगर आप अभी अपनी हिमायत वापस ले लेंगे तो उससे न सिर्फ कुस्तुनतुनिया बल्कि वेटिकन को भी खतरा होगा क्योंकि मेहमद नहीं रुकेगा। डेमेत्री को खामोश देखकर थाम्स कहता है, मेरे ख्याल में तुम भी कुछ कहना चाहते हो डेमेत्री। तो डेमेत्री कहता है, जैसा कि जुस्तनियानी ने कहा कि मेहमद का मकसद अजीम फातेह बनना नहीं है, वो सिर्फ कुस्तुनतुनिया चाहता है और मेरे भाई कुस्तांतिनोस ने शहर को गिरने से बचाने के लिए आपसे आखिरी मदद मांगी है, मुझे उसने खैर सगाली की इलामत के तौर पर भेजा है। तो थाम्स कहता है, तुम्हारे भाई ने उस मौके को मुस्तरद कर दिया जो हमने उसे पेश किया था। इज़्ज़तदौरा मेरा दोस्त था, वो उसकी हिफाजत नहीं कर सका। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसे कत्ल करने वाले तुर्क जासूस थे। इसके अलावा जैसा कि तुमने अभी कहा कि मेहमद का ख्वाब फातेह बनना है तो फिर उसे गुस्सा दिलाने और उसके गजब का सामना करने की कोई वजह नहीं है। क्या ठीक है? समझ गए तुम लोग? यह सुनकर डेमेत्री अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है। थाम्स यानोस से कहता है, हम अपने मुकद्दस पोप की तरफ से तुम्हें दिया हुआ परचम वापस लेते हैं। तो यानोस कहता है, इससे कुछ नहीं बदलेगा। हिंगरी की सरहदों पर मेहमद की सबसे बड़ी ताकत मिखाइल ओगलो है। मैंने उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा करने के लिए सख्त मेहनत की है। इसके अलावा अब उन्होंने शादी की तकलीफ रखी है। अगर मैं इस शादी को खून की नदी में नहीं बदलता तो मेरी तमाम कोशिशें रायगा जाएंगी। थाम्स कहता है, तुम मेहमद के खिलाफ खड़े हो सकते हो। उसके अकंजी, उनका नाम क्या था? मिखाइल ओगलो, तुम उन्हें मार सकते हो, हमें कोई एतराज नहीं है। यानोस कहता है, लेकिन इसके बावजूद आप मेरे साथ खड़े नहीं होंगे, क्या ऐसा है? जवाब में थाम्स कहता है, मैं इस मामले में तुमसे वादा नहीं कर सकता। जुस्तनियानी कहता है, आपने कुस्तुनतुनिया और उसके लोगों की मदद नहीं की क्योंकि वो ऑर्थोडॉक्स थे। यहाँ हिंगरी वालों का क्या होगा? मैं कह रहा हूँ कि यानोस सबको मार डालेगा और इन अकंजियों से छुटकारा पा लेगा, फिर मेहमद यहाँ अपनी फौज भेजेगा। यानोस कहता है, तब आप यहाँ कैथोलिक हिंगरियों को ऑर्थोडॉक्स के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा है ना कार्डिनल? हिंगरी के मुहाफिज के तौर पर एक ऑर्थोडॉक्स का होना। थाम्स गुस्से से कहता है, तुम ये नहीं कर सकते यानोस। जुस्तनियानी कहता है, थाम्स मुझे पोप को तो देखने दें, वो जानते हैं कि मैं क्या करने के काबिल हूँ और क्या नहीं। इधर हम देखते हैं कि करारगाह में मुस्तफा की मैयत रखी होती है। सुल्तान कहते हैं, जवां मर्द मुस्तफा, मुश्किल वक्त का बहादुर। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़कर उसकी आंखें बंद कर देते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारा खून रहेगा नहीं जाने दूंगा, न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि अपनी जाने कुर्बान करने वाले हमारे शोधा के हक के लिए मैं कुस्तुनतुनिया फतह करूंगा। चले मुस्तफा को दफन करते हैं। यह सुनते साथ ही जानिसरी सिपाही मुस्तफा के जनाजे को कंधा देते हैं और उठाकर चल पड़ते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।